السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ آیت مبارکہ آج بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس میں بہت سارے احکامات کا بیان ہے، اسی لیے آج میں پہلے احکامات کا بتاؤں گی، اس کے بعد پھر ہم لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ معاشرے کے اندر ایک پھیلی ہوئی بہت ہی بڑی بیماری جس کا نام غیبت ہے، جس کا نام ٹو ہے یعنی جاسوسی ہے، اس کا بیان ہے۔ تو سب سے پہلے آیت ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی اس آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم مختصر مفہوم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو 3 بڑے اخلاقی جرائم سے روک رہا ہے۔ نمبر 1 بدگمانی، نمبر 2 تجسس، نمبر 3 غیبت، کیونکہ یہ دلوں کو توڑتے، رشتوں کو کاٹتے اور معاشرے کو زہر آلود کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، یقیناً سب میری بات سے متفق ہوں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہماری روزمرہ زندگی کی 3 ایسی بیماریوں کا علاج بتایا ہے جو انسان کے دل، گھر، خاندان اور معاشرے میں فساد پیدا کرتی ہیں۔ پہلی بیماری ہے بدگمانی۔ انسان جب دل میں دوسروں کے بارے میں منفی سوچ رکھتا ہے تو حقیقت دھندلی ہو جاتی ہے، رشتوں میں دوری آ جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، یعنی میں آیت کا ہی حصہ پڑھ رہی ہوں، یعنی ہر بات کا برا رخ سوچنا ایمان کا حصہ نہیں۔ کتنی بڑی بات ہے نا، اور آج ہم میں سے ہر بندہ یہی یعنی برا سوچتا ہے، نیگیٹو سوچتا ہے۔ بی پازیٹیو۔ دوسری بیماری ہے تجسس، کسی کی ٹو لگانا، اس کی زندگی، اس کے راز جاننے کی کوشش کرنا۔ یہ نہ صرف گناہ ہے بلکہ انسان کی عزت نفس کو پامال کرتا ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہماری ٹو لگائے، لیکن دوسروں کی ٹو لگانے میں بہت زیادہ ماہر ہوتے ہیں۔ تو مومن تو وہی ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے کرے۔ تیسری بیماری ہے غیبت۔ غیبت کی مثال اللہ نے اتنی سخت دی کہ سن کر انسان کانپ جائے۔ فرمایا کیا تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ یعنی جیسے مردہ جسم کا گوشت کھانا نفرت انگیز ہے، کراہیت انگیز ہے، طبیعت میں انسان کے اس کو سن کے ہی ناگواری آ جائے، ویسے ہی کسی مومن کی عزت کھانا، غیبت کرنا شدید ناپسندیدہ ہے۔ اور آخر میں لیکن رب تو ہے ہی ہمارا مہربان، فرما دیا لیکن کیا ہے کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، امید کا دروازہ کھول دیا، فرما دیا تواب الرحیم، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے اللہ، بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے، رحیم، یعنی جو اپنے اخلاق سنوارے اللہ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتا ہے اور دل کو بھی سکون دیتا ہے۔ پھر ہم اب اس کا لفظی ترجمہ پڑھتے ہیں۔ چلیں بھائی شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے ہیں۔ کتنے پیار سے اللہ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، اجتنبو، بچ جاؤ، اجتناب کر لو، کثیرن، بہت زیادہ، یعنی تم بہت سارے گناہ کرتے ہو لیکن سب سے برا گناہ کیا ہے؟ کثیرن، بہت زیادہ، من الظن، گمانوں سے۔ بدگمانی اس کا حقیقت میں مفہوم ہے، لیکن فی الحال آپ اس کا ترجمہ تو یہی کریں گے کہ بہت زیادہ گمانوں سے بچو۔ ظن گمان کو کہتے ہیں۔ فرمایا آگے انا، بے شک، بلا شبہ، بعض الظن، کچھ گمان تو اسم، گناہ ہوتے ہیں، یعنی کسی کے لیے برا سوچنا بعض اوقات بڑا ہی گناہ ہے۔ ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہ کرو، کسی کی ٹو نہ لگاؤ، جو کہ بڑی ہی بری بیماری معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا ولا یغتب، اور غیبت بھی نہ کرو، بعضکم بعضا، مطلب تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی، ویسے بعض کا مطلب ہم اردو میں کرتے ہیں بعض، لیکن بعضکم بعضا جب ایک ساتھ عربی زبان میں آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کی۔ آگے اس کو تشبیہ سے، مثال سے، استعارہ سے بھی واضح کر دیا کہ انسان مثال سے بات اچھی سی سمجھ لیتا ہے۔ ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا، کیا ان یأکل، کھائے، کیا لحم اخی، لحم گوشت کو کہتے ہیں عربی میں، کیا کھائے، لحم گوشت، اخی ہی، اخی بھائی کا، ہی اپنے،
ہائے ہائے، تم میں سے کیا کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی کیسا؟ میتن، جو مر چکا ہو، جس کی میت، جو مردہ حالت میں، کفن کی حالت میں گھر میں لیٹا ہوا ہو۔ ہائے ہائے، ایسی مثال اللہ نے فرمائی تو انسان اس مثال کو سن کے ہی کراہیت میں آ جائے۔ اس کا تو پھر اگر نہیں آئے کراہیت میں تو پھر کیا ہو؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، خود بھی فرما دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسا تو تم کہہ ہی نہیں سکتے، تم اس کو تو بڑا ہی گھن کرو گے، ناپسند کرو گے۔ فرمایا آگے، یعنی فَكَرِهْتُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ تو تواب، بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ نہ تھی حال کی جب اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے گناہوں پہ جب نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔